الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة وقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محترم بھائیو اور دوستو، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یعنی نعمت اسلام اور ایمان سے نوازا ہے. اس روئے زمین پر جہاں اللہ جل شانہ کی نعمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں اور ہر شخص پر نچھاور ہو رہی ہیں، سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اگر ہو سکتی ہے تو وہ اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے. اللہ جس کو عطا فرما دے. اگر یہ کسی کے پاس نہ ہو اور دنیا کے تمام خزانے اس کے پاس ہو، اللہ جل شانہ اس کو قارون جیسے خزانے دے دے، فرعون جیسی حکومت دے دے، نمرود جیسی بادشاہت دے دے، یا اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی چیزیں کسی کو دے دے، اس کے مقابلے میں ایمان کسی کے دل میں ہونا، چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو، جتنا بڑا ہو اتنی بڑی نعمت ہے، جتنا زیادہ ہو اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن کسی بھی درجے کا اس کو بالآخر وہ فائدہ پہنچائے گا جو ساری دنیا کی باقی چیزیں مل کر نہیں پہنچا سکتی. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پہ تشریف لے کر گئے تو جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں اس میں روایات مختلف ہیں. ایک روایت میں جو 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے، نمازوں کی جو ترتیب تھی، جانا اور پھر آنا، اس میں تیسری نعمت یہ تھی، یہ کہا گیا کہ اللہ جل شانہ نے ایک انسان اگر کسی بھی درجے کے ایمان کا حامل ہو، جتنا کم بھی اس کا ایمان ہو، بالآخر اللہ جل شانہ اس کو اس تھوڑے سے ذرے ایمان کی وجہ سے بالآخر جنت کے اندر لے کر جائیں گے. وہ آخر میں جنت میں جائے گا تو یہ اتنی بڑی کامیابی جنت کے اندر اس کے جانے کی، وہ اس ذرے ایمان کے ساتھ مشروط ہے، بندی بھی ہے اس کے ساتھ. تو جس کو اللہ جل شانہ اس سے اونچا درجہ نصیب فرما دے، جس کو اس سے اونچا درجہ نصیب فرما دے، اس سے اونچا درجہ نصیب فرما دے اور کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دے، تو اس کی کامیابی اسی کے بقدر اونچی ہے. تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا احساس بعض اوقات انسان کو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اس کو روزمرہ شروع کرتا ہے. مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں جب پہلی دفعہ ترکی گیا تو کہا کہ ترکی میں نمازوں کے بعد ایک رواج تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ رواج ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ تو فقہا اور مفتیوں کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ بدعت ہے یا یہ کرنا ٹھیک ہے. تو مجھے ویسے اچھا بہت لگتا دیکھنے میں. اور کہتے وہ یہ کہ جب مؤذن جب اقامت کہنے والا اقامت کہہ دیا کرتا تھا تو نماز سے پہلے وہ ایک آواز لگاتا تھا کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام. تو کہتے اللہ کی اسلام کی نعمت کے اوپر دن میں 5 دفعہ اجتماعی شکر ادا ہوتا تھا. پھر مولانا تو محتاط آدمی ہے تو کہا کہ میں اس کے فقہی جواز پہ گفتگو نہیں کر رہا، یہ مفتیوں کا کام ہے، وہ بتائیں گے کہ یہ کیسا ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن ویسے جب یہ آواز لگتی تھی تو میرے دل کو ایک عجیب سکون ملتا تھا کہ یہ لوگ سارے مل کر دن میں 5 دفعہ اس بات کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اور اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ہو کہ اللہ تو نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا. اس کا احساس انسان کو دینی ماحول میں آنے کے بعد اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم لوگ جہاں اس وقت سارے بیٹھے ہوئے تو ایک دینی ماحول میں انسان کو نعمتوں کا استحضار ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان کو پتہ چلتا ہے، باقی دنیا سے اپنا موازنہ کرتا ہے تو اس کو اچھی طریقے احساس ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کا میرے اوپر کتنا بڑا فضل ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنے مواقع عنایت فرمائے ہیں، میرے اوپر اللہ پاک نے کتنا زیادہ فضل کیا ہے
اور دوسروں سے کتنی زیادہ توفیقات اللہ پاک نے عطا فرما دی، اس کیفیت پہ انسان کو مزید شکر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جتنی کائنات، میرے عزیزوں دوستوں میرے بزرگوں، جتنی کائنات ہمیں سامنے نظر آتی ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا سلسلہ ہے، یہ دونوں چیزیں مل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کا تشریعی نظام بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے ہیں، اور اللہ کا تکوینی نظام بھی جو ساری کائنات ہمارے سامنے ہے، اس کی ہر چیز کی بنیاد اور اس کی اصل انسانوں کی توجہ اللہ جل شانہ کی جانب کرنا ہے۔ اللہ پاک کائنات کو جب بھی انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں پورے قرآن شریف کے اندر کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اس چیز کو دیکھو، اس چیز کو دیکھو، تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ رخ اللہ جل شانہ کی جانب ہو جائے۔ جب انسان ان کائنات کے ان مظاہر کو دیکھے تو کائنات کے یہ مظاہر اس کا رخ اللہ جل شانہ کی جانب کرے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا بھی بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی انسانوں کے رخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ سے رخ پھیرنے والی چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو صریح البطلان، بالکل واضح، ہر ایک کو پتہ چلتا ہے، بت ہے، اللہ کے مقابلے میں ایک چیز کھڑی کی لوگوں نے اپنے ہاتھ سے گھڑ کے، پتھر سے بنایا، لکڑی سے بنایا، تو ہر انسان کو اس کا بطلان، جب بھی اللہ پاک اس کو عقل سلیم دے دے، جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، تو اس کا معبود نہ ہونا اور اس کا خدا نہ ہونا، اس کا کارساز نہ ہونا، یہ انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور بہت اتنا واضح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ موحدین کو اور توحید پرستوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے، وہ حیران ہوتے ہیں کہ کوئی انسان بت کو خدا کیسے بنا سکتا ہے، حالانکہ دنیا کے بڑے بڑے عقلاء کا خدا جو ہے وہ بت ہے۔ دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو تثلیث کے عقیدے کے قائل ہیں، یعنی عیسائی ہیں اور تثلیث کا عقیدہ مانتے ہیں، اور دنیا کے عقل مند ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی ایجادات کی ہیں تو عقل مند ہوں گے، ذہین ہوں گے۔ ایسے ہی دنیا کے میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور مختلف چیزوں کے ماہرین ہیں، وہ ہندو ہیں، یعنی کروڑوں بتوں کو وہ پوجتے ہیں۔ ایک تو یہ واضح طور پر کسی باطل کا واضح ہو جانا، یہ تو عقل سلیم والوں کے اوپر کسی نہ کسی مرحلے پر زندگی کے اگر ان ہدایت ان کی قسمت میں ہو تو اللہ جل شانہ کھول دیتے۔ اللہ سے رخ پھیرنے والی اور اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کرنے والی کچھ چیزیں ایسی شکل کے اندر سامنے آتی جیسے جو فتنہ کہلاتی، اس میں باطل واضح نہیں ہوتا، اس میں ایسا حق و باطل کا آمیزش سی ہو جاتی ہے، اور ایسی شکل اس کی بن جاتی ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ بھی، بعض اوقات بڑے عقل مند لوگ بھی، وہ اس کے اندر ایسے حیران و پریشان ہو کے رہ جاتے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ رخ کیا اختیار کیا جائے، حالانکہ وہ ٹھیک لوگ ہوتے ہیں، ان میں سارے لوگ غلط نہیں ہوتے، لیکن یہ حیرت، یہ تحیر اور یہ تذبذب اور یہ خاص قسم کی تشکیک، یہ سب سے خطرناک شکل ہوتی ہے۔ یہ جب آ جائے تو پھر اللہ جل شانہ جس پہ فضل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بچانے کے لیے کتنی دعائیں فرمائی اور کتنی چیزیں تلقین فرمائی ہیں۔ یہ جو سورہ کہف ہمیں کہا گیا کہ ہر جمعے کو پڑھا کرو، تو خاص طور پر اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فتنوں سے بچائے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے اس کی پہلی 10 آیتیں، بعض روایات میں آتا ہے آخری 10 آیتیں، بعض روایات میں آتا ہے آخری مختلف احادیث ہیں، ساری سورہ کہف سے متعلق ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو اللہ جل شانہ فتنوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا فتنہ یعنی اگر دجال ہے وہ بھی آ جائے تو جو لوگ اس کا معمول رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اس چیز کے خوف کا اظہار فرمایا۔ آخری دنوں میں آپ کی حیات مبارکہ کے جو آخری بیماری کے جو 2 ہفتے ہیں، اس میں آپ نے ایک موقع پہ صحابہ سے فرمایا کہ میں اب تم لوگوں سے اس بات پہ نہیں ڈرتا کہ تم دوبارہ مشرک ہو جاؤ گے، کہ تم لوگ دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آپ نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ اب تم لوگوں کو مشرک بنانے سے اور جزیرۃ العرب کے اندر شرک کو لانے سے مایوس ہو چکا ہے، اب میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، میں اس چیز سے ڈرتا۔ آپ نے پھر ان چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جو چیزیں مجھے جس کا خوف ہے
تم لوگوں کے اوپر کہ میرے بعد اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اور پھر اپنے ان سارے اندیشوں سے کہ جس میں باہمی لڑائی ہے، اس میں فتنے ہیں، اس میں دیگر چیزیں، دنیا کی محبت ہے، موت، کراہیت الموت ہے، اس کے بعد اس سب سے حفاظت کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہو گے تو اللہ جل شانہ تمہیں فتنوں سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے رستے کے اوپر رکھیں گے. تو اسلام کی نعمت کا تتمہ، ایک تو اسلام کی نعمت کی ابتدا ہی ہے کسی کو نعمت اسلام مل جانا، یہاں سے اس نعمت کا آغاز ہو جاتا ہے. اس نعمت کا تتمہ ہے فتنوں سے حفاظت، کہ موت تک انسان فتنوں سے محفوظ رہ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی نعمت اسلام اور نعمت ایمان کو محفوظ حالت میں پہنچانے میں کامیاب ہو جائے. اصل آزمائش یہ انسان کی. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا آغاز درست اسلام کے ساتھ ہو لیکن اختتام درست اسلام کے ساتھ نہیں ہوتا. اسی لیے تو ہم لوگوں کی دعاؤں میں سے کہ مرتے ہوئے اللہ کلمہ نصیب فرما، یا اللہ ایمان کی حالت کے اندر موت نصیب فرما، یا رب العالمین خاتمہ بالخیر فرما. یہ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو نعمت اسلام ہے اس کو ایک دوام چاہیے، اس کو ایک تسلسل چاہیے، اور اس وقت تک انسان معرض خطر میں ہے جب تک کہ اس کو حالت ایمان میں موت نہیں آ جاتی اور دنیا سے وہ عافیت کے ساتھ اپنا ایمان بچا کر رخصت ہونے میں کامیاب نہیں ہو جاتا. اس وقت تک ہر انسان خطرے میں ہے اور ہر انسان کو ہر آن چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور اپنی حفاظت، اپنے گرد ایک ایمانی حصار قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو فتنوں کے لیے اس رکاوٹ بن جائے، جو فتنوں کو اس تک پہنچنے نہ دے. اپنے آپ کو انسان کبھی محفوظ و مأمون نہ سمجھے، اس غلط فہمی کے اندر نہ رہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا یا میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے کیسے کیسے لوگ کن کن چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتے، کہاں کے پڑے ہوئے، کن کن چیزوں سے گزرے ہوئے. جب گمراہی اور جب بے دینی ان کے دلوں پر دستک دیتی ہے تو خدا جانے کیا چیز ہوتی ہے. اللہ اپنی قدرتوں کو خود جانتا ہے اور انسان اس کے اسباب اور اس کے علل پر نہیں جان سکتا کہ کیا چیز ہوتی ہے جو اس سے محروم کر دیتی ہے انسان کو. تو میرے بھائیو اور دوستو، اس پر تو ہمیں شکر کے ساتھ ساتھ ایک فکر کی مستقل ضرورت. اور جب انسان کو اللہ جل شانہ کسی ایسی نعمت سے نواز دے جو نعمت اس کی کیفیات ایمان کی حفاظت بھی کر رہی ہوں اور اس میں اضافے کا باعث بھی ہوں، تو انسان کو ان نعمتوں کا خصوصاً شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر اس کی دل سے انسان کو قدر کرنی چاہیے. آج یہ جو آپ حضرات میرے سامنے تشریف فرمائیں بہت ہی منتخب مجمع ہے. اس لحاظ سے بہت منتخب ہے کہ یہ ہمارا معمول کا اعتکاف نہیں ہے جس طرح عام سالوں میں ہوتا تھا. اس طرح نہیں ہے کہ لوگوں کے پہنچنے کے اعتبار سے، یعنی جس طرح پہلے رستے کھلے ہوتے تھے، ہر آنے والا آ رہا ہے. پاکستان سے بھی لوگ کونے کونے سے آ رہے ہیں، باقی باہر کے ملکوں سے ہمارے ساتھی آ رہے ہوتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ جہاز بند ہیں، بسیں بند ہیں، اور سوائے اس بندے کے جو اپنی کسی گاڑی کے ذریعے سے آ سکتا ہو اور آنے کے بعد اس کو اپنی واپسی کا بھی بندوبست رکھنا ہے، تو صرف وہ مجمع پہنچ سکا ہے یہاں پر. باقی لوگ اپنی تمام خواہش کے باوجود ان اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے. اور اس مجمع نے بھی پہنچنے میں بڑی قربانی دی ہے. سچی بات یہ ہے کہ بہت بڑی قربانی ہے یہاں جو لوگ آج بیٹھے ہوئے. اس مجمع میں وہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کراچی سے 4 آدمیوں کی گاڑی کا کرایہ 35,000 روپے دے کر آئے ہیں یک طرفہ. یعنی یہ 4 لوگ 70,000 روپے میں آئیں گے اور جائیں گے. وہ مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اتنی دور دور سے موٹر سائیکلوں کے اوپر آئے ہیں اور اس طرح مختلف قسم کی مشقتوں سے جو عام حالات میں بہت ہی مشکل ہے، کوئی سنے بھی تو بہت دشوار ہے، پھر بھی اللہ پاک نے آپ کو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع کیا ہوا ہے. اور پھر اس مجمع کی ایک انفرادیت اور اختصاص یہ ہے کہ کم سے کم میرے علم کے مطابق انسان اپنے علم کا مکلف ہوتا ہے. باقی اصل اسی لیے ہم لوگ ہر بات کے آخر میں کہتے ہیں واللہ اعلم، کہ اصل علم اللہ کا ہے. ہمیں جو معلومات ہے، ہماری جتنا ہمیں پتہ ہے تو ہم اس کے مطابق بات کرتے ہیں. میرے علم کے مطابق اس وقت روئے زمین پر کہیں پر بھی اعتکاف کا اتنا مجمع موجود نہیں ہے.
کیونکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا بند ہے، صرف پاکستان تو بند نہیں ہے، پوری دنیا بند ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے 2-4 ملک کھلے ہوئے ہیں، فن لینڈ اور اس طرح کے کوئی 2-4 ملک جن میں لاک ڈاؤن نہیں ہے، تو وہاں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے جمع ہو سکیں کہیں پر. اس لیے یہ شاید اس وقت روئے زمین کے اوپر مسلمانوں کی اس وقت کی موجودگی، اس لمحے موجود کی سب سے بڑی اجتماعیت. اس لحاظ سے یہ مجمع مانوی اعتبار سے انتہائی قیمتی ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اجتماعیت تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے. کسی چیز کے اوپر مسلمانوں کا مجتمع ہونا، کہیں مسلمانوں کے اکٹھا ہونا، سارا دین کی تو ریڑھ کی ہڈی ہے مسلمانوں کی یہ کا جماعت کی شکل کے اندر منظم ہونا اور اس کی چیز. تو آپ لوگوں کو اور مجھے، میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، سب سے پہلے یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک توفیق، اور ہمارے سامنے کتنی ایک کھلی آنکھوں کے ساتھ ہم ایک چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اس کو ہم چشم بصیرت کے ساتھ اس ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق اپنے مستقبل کی تشکیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر یہ چیزیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مناظر ہمیں دکھائے، اس مناظر کو دیکھ کر، نظر عبرت سے دیکھ کر ہم نے کیا طے کیا، ہم نے کیا سمجھا، اور آگے کے لیے ہم نے کیا طے کیا. سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے الحمدللہ ہم سب کو اس میں یہ جو ابھی حال ہی میں جو چیز گزری ہے، کرونا وائرس اور یہ ساری چیزیں، آپ نے دیکھا سب لوگوں نے اس کو، کہ اس کا خصوصی نشانہ باقی ساری چیزوں کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ مسجد، جماعت، جمعہ، تراویح، اعتکاف، اسلام کے جو بھی شعائر ہیں وہ اس کی لپیٹ کے اندر آ گئے، اور اتنی تیزی کے ساتھ لپیٹ میں آئے کہ ہم لوگ جو باطل کے قدموں کی چاپ پر نگاہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت باطل کا طریقہ کار کیا ہے، وہ چیزیں جہاں ہمارا خیال تھا کہ باطل اگر اس رفتار سے پیش قدمی کرتا رہا اور ہم نے کوئی مزاحمت نہ بھی کی تو اس کو یہاں تک پہنچنے کے اندر 50 سال لگیں گے، وہاں وہ 1 ہفتے کے اندر پہنچ گئے. 1 ہفتے کے اندر وہ سفر ہوگی. ہم میں سے کوئی سوچ سکتا تھا ہماری مسجدیں بند ہوں گی؟ مسجدیں تو ترکی کے 70 سالہ استبداد کے دور میں بند نہیں ہوئی، جس میں مصطفیٰ کمال جیسا بندہ ان کے اوپر مسلط. ہم نے کبھی سوچا تھا کہ جمعہ ہمارا اس طرح ہو جائے گا کہ ادھر خطیب جمعہ پڑھائے گا اور سیدھا جیل جائے گا اس کے بعد ممبر سے اتر کے؟ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور آپ سب لوگوں نے دیکھی، اور اس کی شکل فتنے کی تھی. اس طرح فتنے کی تھی کہ عوام مذبذب تھے، علماء کی رائے منتشر تھی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہر قسم کی آراء سننے میں آ رہی تھی، یعنی کہ عجیب و غریب قسم کی آراء بھی سننے میں آ رہی تھی آپ کے اور ہمارے سامنے، جس کو کسی مسلمان کا قلب قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. ایسے میں اللہ جل شانہ نے ایک صدا اس مرکز سے اٹھائی، اور وہ ایسی صدا تھی جو جہاں پہنچی اور جہاں تک وہ گئی، اللہ جل شانہ نے اس کی برکت سے تمام شاعر اسلام کی حفاظت فرمائی. اللہ پاک نے اس کی برکت سے مسجدوں کو آباد رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مسجدوں میں نمازوں کا سلسلہ جاری رکھا، اسی کی برکت سے تراویح قائم رہی، اس کی برکت سے ان لوگوں کے دل اس کے اوپر جمے رہے اور مضبوط رہے. اور یہ اسی مضبوطی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی ہوئی. آج اللہ جل شانہ نے آپ کو کیونکہ ہم میں سے کس کو کیا پتہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ سال ہر سال سے اعتکاف کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری رمضان بھی اسی دھوم دھام کے ساتھ گزارے، اعمال کے اعتبار سے جیسے وہ گزارتے چلے آ رہے ہیں. یہ موقع اللہ جل شانہ نے نصیب فرمائیے. میں نے اور آپ نے، ہم میں سے ہر بندے نے سنا، اور یہ اتنی ایک ایسی شروع کے اندر لوگوں کو اتنی نامانوس لگی. میں نے اس دن علماء کرام کے بڑے مجموعے کے اندر یہ لکھا، تمام اکابر پاکستان اور ہندوستان کے ان کے سامنے، کہ وہ بات جو آج اب بہت سارے الحمدللہ جگہوں سے اٹھ رہی ہے، 1 ہفتہ ہوا، یہ مارچ کی 11-12 تاریخ کو اللہ کے فضل سے ہمارے مندرہ مرکز میں حضرت نے بیان فرمایا مجازین کے جوڑ میں، اور میں نے کہا کہ وہ بیان آج ہم سنیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس 1.5 مہینے کے اندر کیا ہوا، اور اس 1.5-2 مہینے کے اندر کہاں تک بات گئی، اور اب جا کر کتنا خطرہ سب کو محسوس ہو گیا کہ یہ تو سب نظام ختم ہو جائے گا اگر لوگوں پر آج اس طرح کی کوئی چیز. یہ تو ایک تجربہ ہے، اس کا اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا کل اس نوعیت کے
یہ امت 5-6 قسم کے اور تجارب کی متحمل ہے کہ یک کے بعد دیگر اسی شکل کے اندر، بیماریوں کی شکل میں، وباؤں کی شکل میں، افواہوں کی شکل میں، اس کی حقیقت ہو یا نہ ہو، اس کو پھر میڈیا کی قوت کے ساتھ، اس کو پھر سرکاری سرپرستی کے اندر جب لایا جائے، تو اگر فرض کیجئے ایک دور تو یہ گزرا جو ختم ہو جائے گا بالآخر، اس کے بعد اگر ایسا ہی ایک اور دور چلایا گیا 6 مہینے کے بعد، اور ایسا ہی ایک اور دور چلایا گیا 2 سال کے بعد، تو 2 3 4 5 سال کے بعد اس ملک میں دین کی کیا حالت ہوگی، پوری دنیا میں کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس پہ مضبوط طور پر اللہ پاک نے جیسے ہمارے حضرت کو، ہمارے شیخ کو اللہ پاک ان کی عمر برکت عطا فرمائے اور اس سارے نظم کو اللہ جل شانہ قبول فرمائے، اس کی بنیاد کیا تھی، جو بات ہماری طرف، اس کو اصل سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کہنا کیوں ضروری سمجھا گیا۔ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ یہ دین جس کی ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، جس کی اہمیت کو، اس کا ایک تقاضا اور اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے دین کو خیرخواہی کے ساتھ جوڑا ہے۔ الدین النصیحہ، دین کا ایک آدمی جو حقیقی دیندار ہے، صحیح معنوں میں اللہ پاک نے اس کے دل کو دین عطا کیا ہے، اس کے دین کا یہ تقاضا ہے کہ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہوگا، وہ اپنے ملک و ملت کے ساتھ مخلص ہوگا، وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ مخلص ہوگا، مسلمانوں کی جو موجود اساسے مسلمانوں کے ہیں جہاں پر اور جس بنیاد پر، وہ اس کے ساتھ اس کا ایک ایسا قلبی تعلق ہوگا کہ اس کے نقصان کو وہ اپنے ذاتی نقصان سے کہیں بڑا نقصان سمجھے گا۔ ہمارے ہاں سے جب بات اٹھی تھی تو وہ اس بنیاد پہ اٹھی تھی کہ اگر اس باہر سے آئی ہوئی اس بات کو من و عن قبول کر لیا جائے تو اس کی پہلی زد اس ملک کے دفاع کو پہنچے گی۔ اس ملک کے وہ ادارے جو اس کی سرحدوں کی حفاظت کے نگہبان ہیں، اگر یہ خوف اور یہ دہشت اور یہ انتشار، یہ خلفشار، یہ ایک خاص قسم کا تمام چیزوں سے الگ، ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جانا، حصے بکھرے کر دینا اپنی اجتماعیت کے، یہ اگر ہمارے دفاعی نظام میں سرایت کر گئی یہ چیز، تو اس کے بعد کیا چیز سامنے رہ جائے گی؟ دشمن سے اسباب کے درجے میں روکنے والی آڑ کی کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ اس لیے یہ پیغام خیرخواہی کی بنیاد کے اوپر دیا گیا کہ اس خوف کو اپنی صفوں میں جگہ مت آنے دیں، اس کو اپنے درمیان مت گھسنے دیں، اس بات کو، یہ وحدت کو پارا پارا کر دے گا، یہ ہماری اس سارے نظم کو جو بنایا گیا ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے، یہ اس کی بنیاد بٹھا دے گا سارا کا سارا۔ اور اللہ جل شانہ کا فضل ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسے لوگ، سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے قلوب کا رخ سیدھا ہوتا ہے، انہوں نے یہ پیغام جس درد کے ساتھ دیا گیا تھا، جس اہمیت کے ساتھ دیا گیا تھا اور جن خطرات کی پیش بندی کے لیے دیا گیا تھا، انہوں نے سمجھا اس کو، انہیں بات سمجھ میں آئی کہ واقعی اس کے تو یہ خطرات بھی ہو سکتے، اس کے تو یہ نتائج بھی ہو سکتے۔ پھر اس کا تعلق عام عوام کے ساتھ خیر خواہی کے اوپر تھا۔ جس آدمی کو یہ چیز اگر جس طرح بنا کر پیش کی گئی تھی، وہ تو بندہ صحت مند ہو بھی جائے تو اس کے لیے کتنے مسائل تھے، جس کو ایک دفعہ جس پر یہ نام لگا دیا جائے کہ اس کو یہ ہو گیا، آپ سوچیں کہ وہ تو اس معاشرے کے اندر جس طرح کوئی شودر بھی ایسی زندگی نہیں گزار سکتا جو اس بیچارے کی ہو جائے گی، کوئی اس سے مسافے کا روادار نہیں ہے، کوئی اس سے قریب آنے کا روادار نہیں ہے، وہ بیمار ہو تو اس کے حلق میں کوئی دوا ٹپکانے کو تیار نہیں ہے، وہ مر جائے تو کوئی اس کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کو قبر میں اتارنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں تک آپ حضرات کو پتہ ہے علماء سے فتویٰ نہیں لیا گیا، مانگا گیا کہ ان لاشوں کو جلانے کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ ہمیں اس بات کی اجازت دی جائے۔ یہ بہت مشہور، پتہ ہوگا آپ سارے لوگوں کو، یہ استفتاء آئے مدرسوں کے اندر کہ ان لوگوں کی لاشوں کو جلانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ کوئی ان کو کفن دینے کو روادار نہیں ہے، کوئی ان کو نہلانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی قبر میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مرنے کے بعد تو جو کچھ ہے بیماری کی تیمارداری کو بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ تو یہ اگر اس طرح، اور یہ کسی پر بھی یہ کہا جا سکتا ہے، کسی کے بارے میں بھی، تو اگر ایسا ہو، آپ سوچیں اس معاشرے میں حال کیا ہو، اس باپ کا کیا حال ہو، اس ماں کا کیا حال ہو، اس اولاد کا کیا حال ہو جس کے اوپر یہ تہمت دھر دی جائے کہ اس کو جو ہے یہ چیز ہو گئی اور یہ اس کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اگر اس وقت میں اس بات کو نہ کیا جاتا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی اللہ کی مشیت کے ساتھ جڑی ہوئی، اب اس بات کا کرنے کا وقت آیا تھا کہ چاہے بیماری ہے یا چاہے شفا ہے، یہ سب اللہ جل شانہ کے امر کے محتاج ہیں، اور اب اس کے عملی مظاہرے کا وقت آیا تھا۔ کل حضرت نے بات کی، بڑی دلچسپ، کل کا بیان آپ حضرات نے سنا کہ وہ جو ٹیپ ریکارڈر والی توحید کی جو بات حضرت نے فرمائی کہ جو لوگ ساری زندگی
یہ کہتے رہے خطیبانہ انداز میں، کوئی گا کر اور کوئی چیخ کر اور کوئی زور زور سے. اب اس کے امتحان کا وقت آیا تھا. یہ امتحان تھا سب کا. اب امتحان کا وقت آیا تھا کہ اب بتاؤ کہ تمہارا اس پر رویہ کیا ہے. اس نے کتنا چھانٹ دیا سارے کے سارے ماحول کو. ایسے جیسے کوئی جیسا بدر یوم الفرقان تھا نا، یہ بھی ایک یوم الفرقان، ایام الفرقان تھے ایک قسم کے، کہ کون اس موقع پر کس رویے کو اختیار کرتا ہے. مغرب سے آئی ہوئی چیزوں کو من و عن قبول کرنا. یہ جو لفظ آپ ایک سنتے تھے کہ WHO کے SOPs ہیں. SOPs کیا؟ ان کے بنائے ہوئے ضابطے. تو اسی WHO کے ضابطے باقی چیزوں کے بارے میں کیا ہے؟ اگر اس کو افسوس اس بات کا ہے کہ بعض مولوی صاحبان بھی اس کو ایسا جیسے کچھ نصوص شرعیہ پیش کر رہے ہیں کہ بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ جی وہ WHO کے SOPs میں لکھی ہوئی. تو اس WHO کے SOPs کے اندر تو ہم جنس پرستی بھی جائز ہے. اس کے SOPs کے اندر تو آپ پڑھیں، اس میں تو باقی چیزیں کا جس شعبے سے متعلق ہے، ان پورا کفر و بے دینی کو انہوں نے طبی ضابطوں کے تحت بیان کیا ہوا ہے. تو آج اگر ہم عوام کے ذہنوں کے اندر ان چیزوں کا تقدس بٹھا دیں گے کہ یہ بھی کوئی دلائل ہے، یہ بھی کوئی شریعت کی نصوص ہے، اس کا کس قدر نقصان مستقبل کے اندر ہونے کا امکان. لوگوں کے دلوں کے پھر تو کل یہ تو ان کے ہاتھ میں چیز ہے. اب وہ نیا ضابطہ جاری کر دیں. فرض کیجئے مثلا وہ یہ کہہ دیں کہ SOPs آئے ہیں کہ جی نکاح جو ہے کرونا کے اندر وہ شدید مضر ہے، نکاح کا تعلق، اس لیے یہ نہ کیے جائیں. تو کیا اس موقع پر کیا کہیں گے؟ وہ تو ان کا تو کوئی قاعدہ نہیں ہے، وہ تو کسی آسمانی ہدایت کے پابند نہیں ہے، تو وہاں سے تو کچھ بھی آ سکتا ہے. تو یہاں اس موقع پر اس بات کی ضرورت تھی، اور بہت شدید ضرورت تھی اس بات کی، کہ پوری قوت کے ساتھ اس حوالے سے جو مسلمانوں کو رہنمائی درکار ہے، جس سے مسلمانوں کی معاشرت کی بھی خیر ہے، مسلمانوں کی معیشت کی بھی خیر ہے، مسلمانوں کے دفاع کی بھی اس میں خیر ہے، ان کے ملکوں کی بھی اس میں خیر ہے. اس بات تو کیا جائے. جن ملکوں میں اس بات کو کرنے والا کوئی نہیں تھا اور ساری کی ساری بات مانی گئی، آج ان کا کیا حال ہوا؟ عرب ملکوں کا کیا حال ہوا؟ کیونکہ وہاں اہل علم کی آواز نہیں ہے. وہاں کوئی ایک عالم ایسا نہیں ہے جو کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے کہ حرمین کو بند کرنا ٹھیک نہیں تھا. نہیں ہے کوئی ایسا. اچھا یہ تو مذہبی معاملات ہیں. معیشت کا کیا ہوا؟ آج پٹرول جس قیمت کے اوپر، آپ نے سنی خبر نا کہ پٹرول چلا گیا زیرو پر، جن پر اس کی معیشت کا مدار ہے. پھر زیرو سے جا کر انہوں نے کہا ہے کہ ستمبر کے اندر پٹرول جائے گا -$15 کے اوپر. -$15 کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک بیرل پٹرول بھی لو ہم سے، ساتھ $15 بھی لو ہم سے. اس لیے لو کیا تو سمجھ میں نہیں آتا نا بند کیوں لو؟ اس سے لو کہ تیل نکالنے کا جو عمل ہے یہ بند نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کو بند کر دیا، ان کنووں کو دوبارہ چالو کرنے کے اوپر اربوں ڈالر لگیں گے. یہ چلیں گے مسلسل، چاہے مارکیٹ میں تیل کی کھپت ہو یا نہ ہو، چاہے تیل کی ضرورت. اب تیل کی ضرورت تو ختم ہو گئی ہے، نہ گاڑیاں چل رہی ہیں نہ جہاز چل رہے ہیں، تیل کدھر لگائیں سارا کا سارا. اب یہ تیل باہر صورت نکالنا ہے اور باہر صورت لوگوں کو دینا ہے. تو کون اٹھا کے لے کے جائے گا؟ کہ جب استعمال نہیں ہے تو میں کیوں خرچے اٹھاؤں؟ تو کہتے ہیں چلو یہ اٹھانے کا خرچہ بھی ہماری طرف سے لے لو، لیکن نکالو یہاں سے چیز نکالو. انہوں نے تو اپنی معیشت یہاں تک پہنچا دی، اپنی تباہی یہاں تک پہنچا دی، اور کفر کے سامنے اپنے احتیاج کو مزید زیادہ کر دی. یہاں ہمارے ہاں اگر کچھ عافیت رہی ہے، میں بالکل یہ دل سے سمجھتا ہوں، اگر ہمارے ہاں نسبتاً نقصان کم ہوا ہے اور بہت ہی کم ہوا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. یہ جو 500-600 اموات یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان میں سے 90% تو پکی مشکوک ہے، جس کے بارے میں لوگ بالکل تواتر کی حد تک یہ خبریں پہنچی ہوئی ہیں کہ دیگر امراض کے لوگوں کو اس مرض میں ڈالا گیا. کوئی کسی مرض کے لے گیا تو اس کے اوپر بھی ٹھپا لگا دو، کیونکہ ہمارے اپنے جاننے والے اور ایسے مستند جاننے والے کہ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ان کے نام جانتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے حضرت ہزاروی صاحب دام برکاتہم کے خلیفہ ہیں، مولانا طلحہ صاحب کے بھی خلیفہ ہیں، اور ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور ان کے تو تعلقات تھے. یہاں بیٹھے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، وہ تو بڑے افسر خود بھی ہیں، ان کے والد بھی بڑے مشہور. تو وہ تو اپنی ماں کی لاش نکالنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن آخری مرحلے تک اس لاش کو کورونا میں ڈال رہے تھے. اور وہ خود اس کے گواہ ہیں، اتنے مستند قسم کے گواہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل آخری مرحلوں میں ہم نے جس تک لاش کھینچ کر کوئی بندہ لے کر آتا ہے اسپتال سے، ان کی والدہ کی. ابھی یہ 10-15 دن ہوئے اس بات. تو یہ تو اس طرح کے 600 لوگ ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں کسی طریقے کے ساتھ. 500 یا 600 میں جو تعداد صحیح نہیں پتا، اتنی تھی آخری دنوں تک. تو
لیکن اگر ہمارے ہاں کچھ، میں سمجھتا ہوں اگر ہماری کسی درجے کے اندر اللہ پاک نے بچت فرمائی دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، تو وہ اس وجہ سے کہ اس معاشرے میں وہ خیر خواہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اس خوف اور دہشت کو لوگوں کے اندر پھیلنے سے جس حد تک